حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مبشر میر صاحب سے آرٹس کونسل کے حوالے سے۔ یہ انہوں نے اس دفعہ بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، اور جیسا کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ویسے اخبارات میں بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے میر صاحب کہ آپ نے جس طرح سے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے اس سال، یہ پچھلے 10 سال میں اس طرح کی ہمیں ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ بٹ صاحب یہ ایک تو میڈیا نے بھی میرا خیال ہے بہت سے اداروں نے، آپ جیسے دوستوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو پوائنٹس جو ریز کیے جا رہے ہیں یہ بالکل ویلڈ پوائنٹس ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ پوائنٹس رکھے، آپ اپنے ذرائع سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، اور کوئی بھی پرنسپلی ان پوائنٹس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، کہ اچھے انداز سے ممبرشپ ہونی چاہیے، اس کے آرٹ کے لوگوں کو جو ہے ان کو یہاں پہ حقوق صحیح ملنے چاہیے، اس کا پیسے کا استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس میں جمہوری رویے پروان چڑھنے چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں؟ آخری سوال اس حوالے سے، پھر ہم دوسرے اپنے سیگمنٹ پہ آئیں گے۔ ایک آرٹس کونسل جو پرانے آرٹسٹ ہیں، جو کہ مطلب بوڑھے ہو چکے ہیں، غریب غربا ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا کوئی پروگرام ان کے پاس ہے جس سے کہ ان کو فائنینشیل ایڈ ملے؟ کیونکہ ہمارے پاس فنڈز تو بہت ہوتے ہیں نا، ہم باقی چیزوں پہ تو لگاتے ہیں۔ کیا ایسا بھی کوئی سلسلہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو پرانے آرٹسٹ ہیں، مصور ہیں، جو مطلب فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں، ان کی فیملیز ہیں یا بچے ہیں، ان کے لیے کوئی فنڈنگ وغیرہ کو سلسلہ ہے یا آپ نے اپنے منشور میں رکھا ہے کہ نہیں؟ بٹ صاحب بہت ہی ویلڈ پوائنٹ آپ نے کہا ہے۔ کل جو ہماری پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جو محمد علی شیخی گورننگ باڈی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بہت فیمس گلوکار ہیں، پاکستان کے ایک لیجنڈ ہیں، انہوں نے بھی اس پوائنٹ کے اوپر آواز اٹھائی۔ اچھا، میں نے تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جی اس وقت سب سے ان کا ایک پوائنٹ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی آرٹسٹ کے لیے ہی بینیفٹ شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے گورنمنٹ کا کہ ان لوگوں کی جب ان کے پاس بڑھاپا آ جاتا ہے تو ان کو لک آفٹر کیا جائے۔ میں نے کہا کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بیوروکریٹ کا بھی بینیفٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اتنی مراد جو ہے وہ مل جاتی ہیں، تو آرٹسٹوں کو کیوں نہیں ملتی؟ تو آرٹ کونسل میں یقیناً ہم نے یہ اپنے منشور میں رکھا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو آرٹس کونسل کے اندر جو ہم عزت دینے کی بات کر رہے ہیں آرٹسٹوں کو، اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ان کی ویلفیئر بھی ہو۔ ابھی آپ دیکھیں بٹ صاحب کہ آرٹس کونسل کے اندر بہت سے ایسے لوگ جن کو یہاں پہ جن کے لیے یہ آرٹس کونسل ہے، ان کو اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ان کو پروگرام ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جو برسر اقتدار گروپ کے قریب جانے کے حوالے سے وہی جو ایک پولیٹیکل ایک سوچ ہے، اس کے مطابق اگر وہ کوئی کوشش کرے تو میرا خیال ہے کرے، یا اس کو جو ہے وہ وہاں تک بلایا جائے، اور پھر اس کے معاوضے بہت کم دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور یہی چیزیں کہ جی یہ بلڈنگ بن جانا، یہ چیزیں وہ ہو جانا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر کے اوپر یقیناً ہونا چاہیے، لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اس سے بہت آگے ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ لوگ جو جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں آرٹ کو دی ہیں، اگر ایک وقت میں ان کے پاس ہمت نہیں ہے یا ان کے اوپر بیماری خدا نخواستہ آ گئی ہے، پرابلم آ گئی ہے، تو آرٹس کونسل کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو کہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ بہت آپ نے کھل کے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور اپنے تحفظات کا اشار کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف ہمارا قدم اٹھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کافی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی ہے، اور پھر 2013 کے بعد جو
پچھلی گورنمنٹ نے اقدام اٹھایا، جیسے نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا، اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے بہت بہتر ہو گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں کل کی بات ہے پریس کانفرنس میں، جو برٹش ایئر ویز ہے انہوں نے اپنی فلائٹس دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے کہ وہ جون سے ہفتے میں 3 فلائٹس چلائیں گے پاکستان سے. اس سے یہ ایک تو ہمیں فارن ایکسچینج بھی ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو دوسری ایئر لائن والے ہیں جو اپنا فورن ایئر لائنس کی آپریشن یہاں سے بند کر چکے ہیں، وہ بھی ایک قسم موٹیویٹ ہوں گے، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں اپنی فلائٹس کا اجرا کریں گے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور کریڈٹ تو خیر کیا کسی کو، ہم اوورآل سب کا کریڈٹ ہے. اوورآل سب کا کریڈٹ ہے، کیونکہ کافی عرصے سے کوشش ہو رہی تھی کہ فارن ایئر لائنز یہاں آئیں. ایک زمانہ تھا 45 جناب ایئر لائن چلتی تھی یہاں سے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹار گیٹ کے سامنے ہوتا تھا ہوٹل ڈی فرانس، جہاں پہ کہ فارن ایئر لائن کا کھانا تیار ہوتا تھا، اچھی طرح یاد ہے. تو وہ ایک بوم تھا، بہت بڑا بوم تھا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. اس میں میرا خیال ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ٹریول ایڈوائز کے حوالے سے پاکستان کے اوپر سے اگر ریڈ لائن جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ بہت سے ایسے فارنرز کے لیے بہتر جگہ اور محفوظ جگہ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گی، خاص طور پر برٹش کی طرف خاص سے. طور سے برٹش کی طرف سے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سال ایسے گزرے کہ جب بہت سے فارنرز جو ہیں وہ اپنی میٹنگز کے لیے پاکستانی بزنس مین کو دبئی بلاتے تھے. جی ہاں بالکل. اب وہ میرا خیال ہے ٹرینڈ آہستہ آہستہ واپس آئے گا، اور جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس 45 ایئر لائنز جو ہیں وہ یہاں آپریٹ کرتی تھی. اچھا، اس وقت جو میں نے پڑھا ہے، آپ تو ایویشن کو بہت قریب سے جانتے ہیں، کہ ایک سنگل سٹی ہب جو ہے وہ کانسیپٹ تھا. جی ہاں، کراچی جو ہے ہب کے کراچی طور ہب پر تھا تھا، بالکل. اور پی آئی اے بھی بہت اچھی چلتی تھی، بہت زبردست جناب، اور اس وقت گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. اچھا، ون آف دی بیسٹ ایئر لائن آف دا ورلڈ. اچھا، اور فارنر جو ہیں وہ اپنی ایئر لائن میں نہیں جاتے تھے، پی آئی میں سفر کی تھے. تو اب اس وقت پی آئی اے پروفٹ میں بھی ہوتی تھی، اور اس کا ایک مقام بھی تھا دنیا بھر کی ایئر لائنوں کے. سر آپ ان کا کبھی ناشتہ دیکھ لیں کیا ملتا تھا، آپ وہ پورا کھانا ہی ہوتا تھا ان کا جو بریک فاسٹ ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹیلٹی کے ساتھ ساتھ ایک جو فلیٹ تھے ان کی لائف بھی بہت بہتر تھی، اور ایک فلائنگ کا جو وردینس ہوتی ہے، ایئر وردینس، ہماری ڈائریکٹ فلائٹ تھی سب جگہ لانگر ڈسٹینس، اور کافی اچھی ڈیسٹینیشن جو تھا وہ پی آئی اے اس کو کرتا تھا. اب ملٹی ہب جو ہے وہ کانسیپٹ ہے، پاکستان کے پاس ایک اوپن سکائی پالیسی ہے، اس کو بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ اپوز کیا جاتا ہے کہ اوپن سکائی پالیسی جو ہے اس میں پاکستان کی اپنی ایئر لائن کو نقصان ہوا ہے. اوپن سکائی پالیسی میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنا انٹرسٹ کو دیکھا ہی نہیں، اس میں اپنی ایئر لائن کو بند کرا دیا، باقیوں کو. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کی ایئر لائن کسی ملک میں ایک ڈیسٹینیشن پہ جا رہی ہے تو آپ نے دوسروں کو 4 ڈیسٹینیشن دے دی. تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ نے اپنے ہی ادارے کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھلاڑی خود ماری. اس چیز کو میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے کہ جتنا مرضی آپ فورن انویسٹمنٹ کو اپریشیٹ کریں، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. اگر پاکستان اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرے، برٹش ایئر ویز بھی آئے، دوسری ایئر لائن سوئس بھی آئے، جتنی جو ہے وہ ابھی ہمارا زیادہ جو رہا ہے کہ وہ زیادہ گلف کی جو ہے وہ ایئر لائنیں یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی ایئر لائن نہیں ہے. ساری پی آئی کی ٹریفک ہے وہ ساری تو ایمریٹس میں فلائی دبئی، وہ اس لیے ہے کہ مثلا آپ نے ان کو ملٹی ہب دیے ہوئے ہیں، ملٹی سٹی دے دی ہے. دے کین ہیو اینی نمبر آف فلائٹس. آپ کی ریکوائرمنٹ صرف یہ تھی کہ آپ نے 10 جہاز خریدے تھے. جی، آپ نے جہاز خریدے نہیں، آپ نے روٹ بیچ دی. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک اتنی بڑی پاپولیشن کا تقریباً 220 ملین سے زائد لوگوں کا ملک ہے، جہاں پہ ایئر ٹریول جو ہے وہ اچھے خاصے لیول پہ ہوتی ہے. اوورسیز بڑا اچھا سٹیپ ہے، اور سٹیپ اچھا ہے، اس کو میرا خیال ہے مزید اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے سسٹم کو مزید بہتر کرنا چاہیے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو سپریم کورٹ کی بینچ تھی، انہوں نے فیصل رضا عبدی صاحب کا معافی نامہ قبول کر لیا ہے. ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ وہ اس کو معافی کو قبول کر لیں گے. ظاہر ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک لیسن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے امیر صاحب کہ ون شوڈ آلویز وے واٹ ہی از ٹاکنگ.
سر یہ میرا خیال ہے کہ جو ایک ماحول ہے پولیٹیکل ایک یعنی ماحول ہے کہ اس میں نمبر بنانے کی بات نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ سکورنگ کیسی ہوتی ہے، سکورنگ کیسی ہوتی ہے، تو وہ اس رو میں بیٹھتے ہوئے کہ وہ اس پہ بولتا جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اچھا ایک چیز بڑی عام ہے بٹ صاحب، کچھ چیزیں ہیں جو ٹاک شو میں ڈسکس ہوتی ہیں دنیا بھر میں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ تھنک ٹینکس میں ڈسکس ہوتی ہیں، وہ اکیڈمک بحث ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے اگر آپ سر یہاں پہ تو وہ چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں جو ڈسکس نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح جو یہ ایک آسان سا لوگوں نے راستہ دیکھ لیا کہ کوئی بھی چیز ہے کہ وہ آپ میڈیا میں بیٹھ کے ڈسکس کریں یا سوشل میڈیا پہ چلا دیں اور پھر اس کو ٹاک آف ٹاؤن بنانے کی کوشش کریں، میرا خیال ہے اس چیزوں سے میچورٹی آنی چاہیے، اس سے پیچھے جانا چاہیے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کا اپنے ٹینیور کا آخری مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، جی ہاں بالکل، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی تاریخی قسم کے فیصلے بھی شاید کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اس آخری مہینے کے اندر جو مزید اور فیصلے آئیں گے وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور اس سے پاکستان کے لیے کیا بہتری کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کل دیکھا ہوگا میاں نواز شریف کے خلاف جو کیس چل رہے تھے، کافی عرصے سے ڈسکشنیں ہو رہی تھیں، کاؤنٹر آرگومنٹس، اور یہ سلسلہ چلا ہوا تھا العزیزیہ اور فلیگ شپ جو ریفرنس جو ہے وہ آج کنکلوڈ ہو گئے، آج فیصلہ جو ہے انہوں نے آج جواب الجواب بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ 24 دسمبر کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، قطعی نظر اس کے کہ فیصلہ کیا آتا ہے، قطعی نظر اس کے کہ کون انوالو ہے۔ دیکھیں یہ سب یہ کیسز کو جو پولیٹیکل کیسز آپ نہیں سمجھتے، ان کو اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے، ان کے فیصلے جو ہیں ودن 30 ڈیز ہو جانے چاہیے، اس سے دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، قوم کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ایک اضطراب کی سی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، جس کے خلاف کیس ہے اس کو بھی سکون مل جائے گا، حکومت کو بھی زیادہ ٹائم اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہو گیا ہے اب کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل ریفارمز آئیں اور یہ جو سلسلہ ہے کیسز کا لٹکانے کا، ڈیٹیں لینے کا آن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر، یہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ اچھا اس میں بڑا صاحب بڑی سمپل سی بات، جو وائٹ کالر کرائم ہے یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ وائٹ کالر کرائم آپ دیکھیں کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو ایک بہترین فینانس کے لوگوں کی سروسز میسر ہوتی ہیں، ان کے پاس لائرز ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگے لائرز ہوتے ہیں، اور قانونی سکم جو ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سچویشن کو۔ لہذا دنیا میں جو زیادہ چیز انکریج ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب وائٹ کالر کرائم سامنے آتے ہیں تو جو بارے ثبوت اور سارا اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کا جو سارا سلسلہ ہے وہ اسی ایکیوزڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس پوزیشن کو کلیئر کریں کہ اگر آپ ایک پوزیشن ہولڈ کیے ہوئے تھے تو یہ چیزیں آپ نے کی، یا آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہوا، یا آپ کا طرز زندگی اس طرح کا ہے تو یہ کس طرح ہے۔ ہاں بالکل، یہ چیز جو ہے وہ ایکیوزڈ کے اوپر ہی آتی ہے، اس کے لیے کیا یہاں پہ پروسیکیوٹر کے اوپر آ رہی ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ آپ بنا کے لے کے جائیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ تو ہے 40,000 ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے پراڈو رکھی ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ سرکاری ایجنسیوں کو، سرکاری ایجنسی انکم ٹیکس کو یا جو بھی ہیں رسپانسیبل اس کے، ان کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کیا کہ جی آپ نے تنخواہ آپ کی 40,000 ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ 2.5 کروڑ کی گاڑی کہاں سے خریدی؟ دیکھیں جن کی تنخواہ ہے آپ دیکھیں نا اسی دن اس کو جواب دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کی ہے کہ ایک جو یہاں پہ 1200-1500 لوگ جو ممبران اسمبلی بنتے ہیں یا جو کنٹیسٹ کرتے ہیں اس لیول پہ، تو یہ 2-4 ہزار لوگوں کو چیک کرنا میرا خیال ہے کافی مشکل ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے، جو انکم ٹیکس کی آپ نے بات کی اس سے مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے پڑوس میں انڈیا میں جو سب سے مضبوط ادارہ تصور کیا جاتا ہے وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، جو سب سے طاقتور سے بھی پوچھتا ہے کہ تمہارا یہ سسٹم کیسے چلتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ادارہ مضبوط ہوگا، اس کے اندر کرپشن نہیں ہوگی، تو وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں کو جج کر سکتا ہے، اور پھر اسی نوعیت کے کیس جو بہت ہی چند قسم کے ہوں گے جو کورٹ میں آئیں گے، اور سارے لوگ جو ہیں اس ادارے کے تھرو ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، آپ دیکھیں بٹ صاحب جس وقت پاناما پیپرز آئے تھے تو کتنے ادارے آپ کے جو تھے انہوں نے اس کے اوپر تحقیقات کرنے سے ہی جو ہے معذرت کر لی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر اس میں کوئی انفلوئنشل آدمی جو ہے اس کے نام آ رہے ہیں
تو وہ ادارے جو ہیں وہ وڈرا کر رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. ادارے تو آپ کانپتے دیکھیں ہیں نا, جناب، دیکھیں وہ ٹریمبل کرتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے وہاں پہ لوگ ٹھیک نہیں بٹھائے ہوئے نا اپنی مرضی کے. تو ساری ہرارکی جو ہے وہ اگر آپ کی مرضی کی بیٹھی ہوئی ہے تو آپ نے جو ہے وہ پولیٹیکل اتنی زیادہ جو ہے وہ اپنی اپوائنٹمنٹس کی ہوئی ہیں, تو ساری پرابلم تو وہیں پہ آتی ہے. تو آپ کا کرپشن کا راستہ تو آٹومیٹیکلی کھلتا ہے. صاحب آج ہی خبر ہے, اس پہ بھی ہم پروگرام کریں گے, آڈیٹر جنرل کی 1.7 ٹریلین. جی بالکل, بڑی چشم کشا قسم کی رپورٹ آئی ہے کہ یہ کیا چیز تھی جو پاکستان کے اندر ہوتی جا رہی تھی. آپ دیکھیں, اور وہ کسی ایک سابق جو ایک آڈیٹر جنرل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر تبصرہ بھی کر رہے تھے, اور کئی حوالوں سے انہوں نے بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ ریویل کی ہیں. تو یہ چیز وہ ہے جو پاکستان کے اداروں کو خراب جو لوگ کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کے لوگ بٹھاتے ہیں ان کے اوپر. دیکھیں جو آپ نے آرٹس کونسل میں بات کی ہے نا, کسی کو ممبر بنا رہا اور اس کے اوپر احسان جتانا, اور یہی ہے کہ کسی کو آپ بنائیں, کوئی عہدہ ملے اور اس کے اوپر احسان جتائیں, تو پھر اس کے بعد آپ اس سے غلط کام کرانے کی بھرپور کوشش اچھی کارکردگی پر انعامات کی بھرمار آپ نے دیکھا لسٹ. بہت بہت شکریہ, کیونکہ وقت کی ذرا قید ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے میر صاحب. آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جیسا کہ ہمارے ناظرین نے سنا, ہم نے آرٹس کونسل پہ سیر حاصل تبصرہ کیا ہے اور ان کی رائے لی ہے. انہوں نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں, جو ایشوز ریز کیے ہیں, وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری ہے اٹینڈ کرنے. اسی سے ٹرانسپیرنسی آتی ہے, اسی سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. ورنہ تو اگر ایک ہی گروپ جو ہے وہ ہر سال اپنی منمانی کرے, اپنے قوانین بنائے ہوئے, اپنے خاموشی سے ممبرشپ اکٹھا کر لے, تو وہ تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ایک کمیٹی بٹھائی جائے. اور میں تو یہ سن کر حیران ہوا ہوں کہ کوئی کمیٹی ہی نہیں ہے جو ممبر اپروو کرتی. اس طرح دنیا میں میرا خیال ہے کراچی آرٹس کونسل ایک واحد ادارہ ہے. سر ان کو تو پھر گولڈ میڈل ملنا چاہیے کہ اتنی اچھی انہوں نے ایک ٹریڈیشن قائم کر دی ہے کہ ممبرز بنا رہے ہیں, کوئی انٹرویو نہیں, کوئی کریڈینشل نہیں, کوئی کمیٹی نہیں, فارم دے دیا, سائن کر دیا اور ممبر بنا دیا. اور وہ بھی پھر آپ خود بتا رہے ہیں کہ اس کو ظاہر بھی نہیں کرتے, حالانکہ 6 مہینے کے بعد ان کو لسٹ کو جو ہے نا کرنا چاہیے. اور اپ ڈیٹ لسٹ بھی موجود نہیں ہے, کوئی کسی کی سکروٹنی نہیں ہے. جو سپورٹر ہیں وہ بھی اہل ہیں ممبر ووٹ ڈالنے کے. کیوں بھائی؟ فنون لطیفہ جو آرٹ اینڈ کلچر کی بات ہوتی ہے, تو وہ تو آرٹسٹ اور جو کلچر اس کے اندر آتا ہے کیٹیگری میں, ان کو اجازت ہونی چاہیے. باقی شوق سے وہ آئیں, ممبر بنیں, ان میں ہمیں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ووٹنگ رائٹ جو ہے ان کو نہیں ملنا چاہیے. یہ بڑے ایشوز انہوں نے ریز کیے. اسی طریقے سے برٹش ایئر ویز کی فلائٹ جو ہے وہ جون سے شروع ہو جائے گی. یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے, اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, اس لیے کہ اب وہ سیکیورٹی کنسرن نہیں رہے جو ماضی میں تھے. جس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو انہوں نے فارن ایئر لائن جو ہیں, کنٹریز جو ہیں, انہوں نے جو ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی تھی پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے اب تو کرکٹ میچ بھی میر صاحب ہونے چاہیے اگر یہ برٹش ایئر ویز کی فلائٹ شروع ہو جاتی ہیں. یقیناً آنے والے دنوں میں اور بھی ہم دیکھیں گے کہ دوسری ایئر لائنز بھی جو ہیں وہ جو چلی گئی ہیں یہاں سے آپریشن بند کر کے, وہ دوبارہ اس فولڈ میں آ جائیں گی, اور اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, فارن ایکسچینج میں بھی اضافہ ہوگا. اور جیسے کہا ہم نے کہ جو مختلف ادارے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر. اپنے ملک اگر ہم عزت کریں گے تو باہر والے بھی عزت کریں گے. تو جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے ایک میگنینیمٹی شو کی ہے, اور فیصل رضا عابدی صاحب کو میں نے ان کے سابق سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب کے کئی پروگرام سنے ہیں, وہ بڑے خارش جملے انہوں نے استعمال کیے تھے, اور مجھے شک تھا کہ یہ کسی نہ کسی دن یہ معاملہ جو ہے یہ گمگیر ہو جائے گا. وہ ہو گیا, پھر وہ سو موٹو نوٹس لے لیا. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ان کو انہوں نے معاف کر دیا ہے. تو آئندہ کے لیے جو بھی ٹی وی چینلز کے اوپر آتے ہیں, احتیاط کرنا ضروری ہے. ہر چیز جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ڈسکس نہیں کی جاتی, ہر چیز نہیں کی جا سکتی. ایک چھوٹا سا مقولہ انگریزی کا, ایناٹمی آف دی ہیومن باڈی از نون ٹو آل آف اس بٹ وی اسٹل کور اٹ. تو جو چیز نیشنل انٹرسٹ میں نہ ہو تو اس کو ہمیں مطلب تھوڑا
احتیاط کرنی چاہیے. ہم اپنا نقصان نہیں کر سکتے. اپنا خیال رکھیں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد. حالات بدلنے کا وعدہ. इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب. یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا. یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.